صدقہ کس وقت کرنا چاہیے اور کس وقت کے صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ کس صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جب کہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت ہو اور دولت کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو۔ اس حالت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولت مندی کی دل میں آرزو ہو، ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے، اور ایسے صدقے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور جان کھینچ کر حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو مال تمہاری ملکیت سے نکل کر فلاں کا یعنی وارثوں کا ہو ہی جائے گا۔ کیا بہترین حدیث ہے۔ انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست اور توانا ہوتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہیں۔ کر دیں گے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ہمارے پاس کمی ہو جائے گی، ہم خود تنگدست اور محتاج بن جائیں گے، اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا۔ لیکن جب موت سامنے آ جاتی ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہتی تو پھر انہیں صدقہ یاد آتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی ہے، جب آدمی تندرست اور توانا ہوتا ہے کبھی اسے صدقہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جب گھر میں کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اب کہتا ہے چلو بھائی ایک بکرا بول دیا اس کے نام کا، اور وہ بھی مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام، اتنا مریل اور دبلا بچہ کہ اس کا گوشت بھی کوئی نہ کھا سکے۔ پھر کہتا ہے جان کے بدلے جان، عباس بستر پہ پڑے ہوئے ہیں تو اب صدقہ کر رہا، بکرے کاٹ رہا۔ کبھی تندرستی کے زمانے میں صدقہ نہیں دیا، اور اس میں بھی بعض لوگ اتنا گناہ کرتے ہیں کہ بکرا ہو تو کالے رنگ کا ہو اور رات بھر وہ مریض کی چارپائی سے بندھا رہے گا، اور تصور یہ ہوتا ہے کہ مریض کی ساری علائیں بلائیں مصیبت بیماری اس بکرے پر آ جائے گی، اور پھر صبح کو چھری پھیر کے اس بکرے کو لے جا کر کسی غریب کو یا مدرسے میں دے دیا جائے گا کہ یہ صدقے کا گوشت ہے۔ یہ حالات ہے۔ کتنا ہی سمجھاؤ کہ بھائی پیسے دے دو نقد، سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ہمیں تو بکرا ہی کاٹنا ہے، جبکہ اس طرح سے بکرا کاٹنا جائز نہیں ہے۔ بیمار کے لیے جان کے بدلے جان یہ جائز نہیں ہے۔ اور صدقے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غریب کا فائدہ کون سے صدقے سے ہے۔ آپ نے بکرا دیا 3000 روپے کا تو وہ ایک وقت 2 وقت کھا سکتا ہے، اور بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پکانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ 3000 روپے کا اس کو راشن دلوا دیں، یا اس کی ضرورت کا سامان دلوا دیں، یا 3000 روپے اس کو اسی طرح نقد دے دیں تاکہ وہ اپنی دوسری ضروریات میں اس کو خرچ کر سکے۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا صدقہ وہ افضل ہے کہ تم طاقتور ہو، تندرست ہو، کوئی بیماری نہیں ہے، اور تمہارے دل میں مال کی محبت بھی ہے کہ اگر خرچ کر دیا تو کم ہو جائیں گے، اس کا بھی تمہیں خوف ہے۔ اس حالت میں صدقہ دو۔ جب گلے پہ آ پڑی جب کہہ رہا ہو صدقہ دے دو صدقہ دے دو، اب دیکھا کہ میرٹھ میں جا کر بھی ابا ٹھیک نہیں ہو رہا، یا بیٹا یا بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی، چلو بھائی ایک مری ہوئی بھیڑ اللہ کے نام پہ بھی صدقہ کر دو۔ یہ حالات ہیں ہم لوگوں کے۔ صدقے کا تو انسان کو معمول بنانا چاہیے۔ پہلے حدیث میں آیا تھا صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے، یہ تو روزانہ کا معمول ہونا چاہیے ہمارا۔ چاہے 10 ہی روپے تم اللہ کے نام پہ دو، لیکن صدقے کا ایک معمول بنا لینا چاہیے، اور اس سے پہلے کہ کوئی مصیبت اور پریشانی آئے انسان کو
اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ تو اس حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب تندرست آدمی ہوتا ہے، یعنی جب اس کو کوئی سامنے غرض نہیں آتی تو تب تک وہ صدقہ نہیں کرتا۔ جب سامنے دیکھتا ہے کہ اب یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تو اللہ میاں کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، چلو اب اللہ کو راضی کر لو، صدقہ دے دو، بکرا کاٹ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کو تندرستی اور توانائی کی حالت میں صدقہ کرنا چاہیے کہ وہ تندرست بھی ہے، طاقتور بھی ہے، مالدار بھی ہے، اور اس کے دل میں مال کی بڑی محبت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر خرچ کرے گا تو وہ صدقہ سب سے زیادہ ثواب کا ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا، اور اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ مقبول اور محبوب ہے وہ صدقہ۔ حدیث میں فرمایا گیا جب تمہاری جان نکلنے کے قریب ہو گئی تو اب کہہ رہا ہو کہ فلاں مسجد میں اتنے دے دینا، فلاں مسجد میں اتنا دے دینا، وہ تو مال ہی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے وارثوں کا ہونے والا ہے، تمہاری آنکھ میچی اور مال دوستوں کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ طرز عمل تمہارا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندرستی اور توانائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے مسائل ہوں اور اپنا مستقبل بھی ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے ثواب کی امید میں اور رب کریم کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے ایسی حالت میں ہاتھ کھول کر اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پہ خرچ کرے۔ ایسے بندوں کے لیے قرآن مجید میں فلاح اور کامیابی کا وعدہ ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے لوگ ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ عن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقة، رواہ البخاری۔ یہ حدیث اور سنیے، ہم صدقہ اسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کی جائے، لیکن سب سے اعلیٰ صدقہ کون سا ہے؟ سنیے، اپنے اہل و عیال اور بال بچوں کی ضروریات پر ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کم و بیش خرچ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے سے لوگوں کو وہ روحانی خوشی حاصل نہیں ہوتی جو اللہ کے نیک بندوں کو، دوسرے ضرورت مندوں کو، مساکین اور غربا کو صدقہ کرنے سے ہوتی ہے۔ کیونکہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو لوگ کار ثواب نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو مجبوری کا ایک تاوان یا نفس کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اپنے اہل و عیال اور اعز و اقارب پر بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور ثواب کی نیت سے خرچ کرنا چاہیے۔ اس صورت میں جو خرچ اس مد میں ہوگا وہ سب صدقے کی طرح آخرت کے بینک میں جمع ہوگا، بلکہ دوسرے لوگوں پر صدقہ کرنے سے زیادہ اس کا ثواب ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس تعلیم سے ہمارے لیے خیر کا ایک بہت بڑا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب ہم جو کچھ اپنے بیوی بچوں کے کھانے کپڑے پر، حتیٰ کہ ان کے جوتوں اور موزوں پر جائز حدود میں خرچ کریں گے، وہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہوگا اور کار ثواب ہوگا۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس ذہن سے اور اس نیت سے خرچ کریں ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سنیے حدیث، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی صاحب ایمان بندہ اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہوگا اور وہ عند اللہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو ہم اپنے بچوں کی جو جائز ضروریات پوری کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں وہ رائے گا جائے گا، بیکار جائے گا۔ آپ صبح سے شام تک محنت کر کے، دھوپ گرمی برداشت کر کے کما کر لا رہے ہیں اور شام کو لا کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو اس کھلانے پر بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا، جبکہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خرچ برداشت کریں، اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس پر بھی آپ کو ثواب عطا فرما رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل قال جہد المقل وابدأ بمن تعول، رواہ ابو داود۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کرے، اور پہلے ان پر خرچ کرو جن کے تم ذمہ دار ہو،
یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ محنت سے کمانے والا آدمی جو بیچارہ غریب ہے، بڑی مشکل سے اس نے محنت کی اور 10 روپے کمائے، اس میں سے بھی اس کے دل نے یہ کہا کہ میں نے 10 روپے کمائے ہیں، چلو میں 1 روپیہ یا 2 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے جو غریب آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کما کر کے صدقہ کرتا ہے۔ اور اس غریب کو بھی تاکید کی گئی پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے ذمے جن کا خرچہ ہے، بال بچوں پر پہلے خرچ کرو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندي دینار قال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على خادمك قال عندي آخر قال انت اعلم۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا میرے پاس 1 دینار ہے، بتائیے میں وہ کہاں خرچ کروں اور کس کو دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے مقدم یہ ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت کو دیکھو، تمہیں خود کو کیا ضرورت ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ تمہارے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں تم دوسروں کو دے رہے ہو، پہلے اپنی ضرورت تو پوری کر لو، سب سے پہلے تم اپنی ضرورت پر خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، یعنی میں اس دینار کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جو میرے پاس ساری ضرورتوں سے علاوہ ہے، اسے کہاں خرچ کروں؟ اپنی ضرورت کے لیے میرے پاس الگ ہے۔ اس نے کہا اس کے لیے میرے پاس اور ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم اس دینار کو اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کرو۔ ایک تو تم نے اپنی ضرورت پر خرچ کر لیا اور بچا ہوا ہے، تو اس کو پھر اپنی اولاد کی ضروریات پر خرچ کرو۔ اس نے کہا اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اور ہے تو اس کو اپنی بیوی کی ضروریات پر خرچ کرو۔ پہلے اپنی ضرورت دیکھو، پھر اپنی اولاد کی، پھر اپنی بیوی کی۔ اس نے کہا اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اس کو اپنے غلام اور نوکر پر خرچ کر دو۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے میرے پاس اور ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اور بھی ہے تو تم زیادہ واقف ہو کہ تمہارے اہل قرابت میں کون زیادہ ضرورت مند اور مستحق ہے، اب ان پر خرچ کرو۔ پہلے اپنی ضرورت، پھر اپنے بچوں کی ضرورت، پھر اپنی بیوی کی ضرورت، پھر اپنے نوکر خادم نوکر کی ضرورت، اور جب یہ بھی پوری ہو جائے تو پھر تمہارے رشتہ داروں میں جو زیادہ مستحق ہیں ان پر خرچ کرو۔ یہ ترتیب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صاحب کے ظاہری حال سے یہ اندازہ کیا تھا کہ یہ خود ضرورت مند اور تنگ حال ہیں اور ان کے پاس بس 1 دینار ہے، اور یہ اس کو ثواب آخرت اور اللہ کی رضا کے لیے کہیں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ معلوم نہیں کہ مومن بندہ جو کچھ اپنی ضرورتوں پر خرچ کرے یا اپنے بیوی بچوں اور غلاموں پر خرچ کرے وہ سب بھی صدقہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ان کو بالترتیب یہ مشورہ دیا کہ عام اصول یہی ہے کہ آدمی پہلے ان حقوق اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرے جن کا وہ ذاتی اور شخصی طور پر ذمہ دار ہے، اس کے بعد آگے بڑھے۔ اور یہ عام قاعدہ ہے، لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کو توکل اور اعتماد ہے اللہ پر، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ ان کے لیے صحیح یہ ہے کہ خود فاقے سے رہیں، پیٹ پر پتھر باندھیں، اور گھر میں جو کچھ کھانا ہو وہ دوسرے اہل حاجت کو کھلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور آپ کے خاص صحابہ کا یہی حال تھا اور یہی طرز عمل تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود کیوں نہ فاقے سے گزرے۔ وہ پورا واقعہ ہے جنگ یرموک کا کہ وہی ایک پیالہ پانی گھوم کر سب کے پاس آ گیا تھا اور سب کی جان نکل گئی تھی۔ یہ ان لوگوں کا قاعدہ ہے جو بالکل خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کی ذات پر بڑا اعتماد اور توکل ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں لیکن دوسروں کی ضرورت کو پہلے مقدم کرتے ہیں۔ عام اصول طرز زندگی یہی ہے جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا اس صحابی کو کہ پہلے اپنی ضرورت پر خرچ کر لو، پھر اپنے بچوں کی، پھر اپنی بیوی کی، پھر اپنے نوکر کی، پھر اپنے رشتہ داروں کی۔ لیکن ان کا معاملہ الگ ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا خود کا مقام تھا کہ آپ اپنی بھوک برداشت کر لیتے تھے لیکن کسی دوسرے کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی،
اور بہت سارے صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ باقاعدہ قرآن میں ان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ خود فاقے سے کیوں نہ گزر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔